سلام 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 سلام. السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو. آج میں بات کرنے والی ہوں ایک ایسے سائنسدان کی جن کا سائنس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ قرآن میں سائنسی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، اور ان کا نام ہے حارث سلطان. کیونکہ ملحدین کے ذہن میں سوالات بھی ان کے اپنے نہیں ہوتے، تو ان کی کتاب کا زیادہ تر حصہ الفادی اور علی سینا اور رچرڈ ڈاکنز کی کتاب سے چھاپا گیا ہے، اور جس کے چیپٹر نمبر 7 کے کچھ ٹاپکس ہیں جس پہ آج میں بات کروں گی. ان کی کتاب کے چیپٹر نمبر 7 میں 3 ٹاپکس آگے پیچھے ہیں بالکل: فلیٹ ارتھ، جیو سینٹرک ماڈل اور سن اینڈ مون بینگ سملر. اور اس کو میں ان کی ویڈیو سے بھی پروف کروں گی کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح کا نظریہ پیش کرتا ہے سولر سسٹم کے بارے میں، سورج اور چاند کے بارے میں. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا. اب مجھے بتائیں دن کا تعلق سورج سے ہے، رات کا تعلق چاند سے. ہمیشہ سے تاریخ میں ایسے ہی سوچا گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ نہیں نا کہ اللہ نے کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند اور کتے اور بلے اور ہاتھی کو پیدا کیا. کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے نا کہ جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا. ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. مدار میں، اب ایکسس میں کون سا مدار ہے؟ یہ اپنے کیونکہ میں آپ کو بتا، کیونکہ اس وقت یہ کامن نالج تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ دن اور رات، سورج یہ زمین ہے نا، اب ہمیں چاند، ہمیں یہ سورج ہے. یہ سورج صبح کو ادھر ہوتا ہے، رات کو ادھر آ کے زمین ہے نا. اب ہمیں چاند، ہمیں یہ سورج ہے. یہ سورج صبح کو ادھر ہوتا ہے، رات کو ادھر آ کے غائب ہو جاتا ہے. اب اگر آپ ادھر ہو، یہ سورج نکلا، یہ پورا دن پہ 12 بجے اوپر پہنچا. اور حارث سلطان صاحب نے اپنی بک میں یہ لکھا ہے کہ قرآن فلیٹ ارتھ کو سپورٹ کرتا ہے، کہ زمین چپٹی ہے. قرآن جیو سینٹرک ماڈل کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند برابر ہیں. اب مجھے کوئی سائنس کا بندہ یہ بتائے کہ پہلے تو یہ اپنی کتاب میں 3 نظریات پیش کرتے ہیں، پھر ان کے تینوں نظریات آپس میں کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، اور پھر جو کنکلوژن وہ نکالتے ہیں اس سے، وہ ان تینوں نظریات سے مختلف ہوتا ہے. تو سائنس کی زبان میں ایسے اسٹیٹمنٹ پیش کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فلیٹ ارتھ کی جو تھیوری ہے اس میں سورج اور چاند زمین کے اوپر ہیں، زمین چپٹی اور بہت بڑی ہے، اور سورج اور چاند ایک ٹارچ کی طرح ہیں جو اوپر گھوم رہے ہیں زمین کے. لیکن جیو سینٹریسزم میں چاند اور سورج زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور زمین گول ہے. وہ رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے. یعنی سورج اور چاند کو دن اور رات کے کانٹیکسٹ میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اور ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. اب سورج کا کون سا مدار ہے؟ سورج کا مدار ہے ملکی وے گیلیکسی کے گرد. اب ملکی وے گیلیکسی کے گرد یہ ہے 220 ملین، یعنی 22 کروڑ سال بڑا یہ مدار ہے، جس کا انسانی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا دن اور رات سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کسی سال سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اس کی مدار کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اس مدار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دن اور رات کا سورج اور چاند کے مدار سے اس کا تعلق ہے. اب یہی. اور اچھا، تو اکارڈنگ ٹو حارث سلطان، قرآن جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ماڈل پیش کرتا ہے سورج اور چاند کے بارے میں، زمین کے بارے میں. بالکل انسانیت آپ کو یاد رکھے گی کہ آپ نے تاریخ میں کس طرح کی بونگیاں ماری ہیں، اور قرآن میں سائنسی غلطی نکالنے کے چکر میں آپ نے سائنس کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. اگر زمین چپٹی ہوتی تو دن اور رات کے ہیر پھیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر زمین محور ہوتی اور سورج اور چاند برابر ہوتے تو بھی دن اور رات کا سوال پیدا نہ ہوتا پوری دنیا میں.
میں آپ کو بتاتا ہوں 13 آیات ہیں، 13 قرآن میں 13 آیات ہیں جن میں سورج اپنا محور میں گھوم رہا ہے، لیکن اسی سینٹنس میں، اسی آیت میں چاند کے محور کا بھی ذکر کیا اور دن اور رات کے محور کا بھی ذکر کیا. سو دن اور رات کے کا ہونے کا چاند بھی گھوم رہا ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے نہیں، لیکن سورج کے ہاں تو دن اور رات کے. تو یہ جو آیتیں آپ نے پیش کی ہیں اپنی کتاب اور ویڈیوز میں، یہ اپنی طرف سے توڑ مڑوڑ کے پیش کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے دن اور رات کے لیے. یہاں پہ فور کا لفظ یوز نہیں ہوا ہے بلکہ اور کا لفظ ہوا ہے، یعنی ہر آیت میں سورج اور چاند اور دن اور رات لکھا ہوا ہے، یعنی وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ اصولاً اس میں فور کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، جس طرح کا ماڈل آپ بتاتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے. یہ اللہ میاں بتا رہے ہیں، تو اس میں ایکسس کے گھومنے والا کہاں سے ذکر آ گیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی آلٹرنیشن کا بار بار ذکر کیا ہے، اور کیونکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں سے ہی مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ہر حصے کے لیے جہاں دن اور رات ہوتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ ان ممالک کا کیا جن میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، جو کہ زمین کے نارتھ اور ساؤتھ پول میں واقع ہیں. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہاں بھی دن اور رات کی آلٹرنیشن ہی ہوتی ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ پھر اس حساب سے تو یہ آیتیں جیو سینٹرک ماڈل کے لیے بھی ٹھیک ہیں. تو نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حارث سلطان والا جو ماڈل ہے اس حساب سے زمین کے صرف کچھ ہی حصوں پر دن اور رات کی سائیکل ہو سکتی ہے، ہر جگہ نہیں. تو اللہ نے جو ہر آیت میں سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے وہ اسی کانٹیکس میں کیا ہے کہ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے اور ہم سورج کی روشنی میں اپنا ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں. مگر اب آپ کہیں گے کہ پھر چاند کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اور خود ہی بتایا ہے، یعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، سورج کو دن کی نشانی اور چاند کو رات کی نشانی بنایا ہے تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جا سکے، جو کہ انسان کی اہم ضروریات میں ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں ہم رمضان اور حج وغیرہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے کرتے ہیں، اور جو دوسرا دن شروع ہوتا ہے وہ بھی چاند سے ہی حساب لگایا جاتا ہے. تو چاند اور سورج کا اسی کانٹیکس میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، نہ کہ سائنس نکالتے پھریں ہر آیت میں سے. مگر اس کا بونس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آیتیں سائنس سے بھی کانٹرڈکٹ نہیں کریں گی. اور اب جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ 11 کی 11 آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی بھی سائنسی غلطی نظر نہیں آئے گی، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی ایک اور بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور انہی آیتوں سے کچھ لوگ مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہی تمثیلوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اور اب ذرا اس آیت کے اس حصے پہ غور کریے گا کہ اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. تو یقیناً آپ کو اس بات کا بھی جواب مل گیا ہوگا. تو تھوڑا سا چیزوں کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں بیٹھی ہوں گی. اگر نہیں بیٹھی ہیں تو پلیز آپ چنے کھانا شروع کر دیں گھاس کے بجائے، انشاءاللہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.